بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج منتخب مقامات میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 7 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 57 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کے چھٹے گروپ کی مدنی صورتوں میں سے پہلی سورہ ہے۔ اس گروپ میں 17 صورتیں، پہلی 7 صورتیں مکی ہیں، جن میں کہ آخری سورہ الواقعہ ہے، جس کا ایک حصہ ہم نے کل پڑھا، اور آج ہم اگلی سورہ جو اس گروپ کی 10 صورتوں میں سے پہلی سورہ ہے، سورہ الحدید، اس کا ایک حصہ پڑھیں گے۔ اس گروپ میں جو مضمون غالب ہے وہ ہے آخرت کا بیان، اس کے دلائل، اور اہل ایمان کو بھی اور انکار کرنے والوں کو بھی اس بات پر واضح اور متنبع کرنا کہ وہ دن کہ جس کو ماننے کی دعوت قرآن مجید دے رہا ہے، وہ دن آ کر رہے گا۔ چنانچہ اس کو ماننے کے نتیجے میں زندگی میں جو تبدیلیاں آنی چاہیے، ان کو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے اپنے اندر اختیار کر لو۔ یہ مدنی صورتیں 10 کی 10 مسلمانوں کو خطاب کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کے تزکیے اور تطہیر کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایات دے رہی ہیں۔ تزکیہ مسلمانوں میں ان کے افراد کا بھی، یعنی وہ پاک ہوں اور اپنے اندر کی خوبیوں کو نمایاں کریں، اور اجتماعی طور پر بھی پاک ہوں، جس میں کہ تطہیر کا پہلو نمایاں ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے اندر خلوص تھا، مسلمانوں کو ان سے الگ کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو یہ موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے اندر خلوص پیدا کر کے مسلمانوں کی صف میں شامل رہیں۔ سورہ حدید میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس جہاد کی طرف ابھار رہے ہیں کہ جو جہاد اب اللہ کے حکم سے ان کفار کے خلاف شروع ہو چکا تھا، کہ جن کو بالآخر اللہ کی پکڑ سے دوچار ہونا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے انکار پر اڑ گئے تھے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کے پیغام کو سن کر جان کر انکار کرتے ہیں تو وہ حق کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے لیے پھر اسی دنیا میں اللہ کے عذاب کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والے دشمنوں کے اوپر اللہ کے عذاب کا یہ فیصلہ آپ کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ اگر وہ ان السابقون الاولون میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ کہ جو دنیا میں سبقت لینے والے ہیں، السابقون السابقون، اور آخرت میں بھی سبقت لیں گے، یعنی سب سے آگے ہوں گے، جن کا ذکر پچھلی سورہ الواقعہ کے آغاز میں ہوا ہے۔ مسلمانوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ اس گروہ میں شامل ہوں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر کے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کھپا کے جہاد کر کے۔ آیت نمبر 7 سے ہم شروع کر رہے ہیں سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ۔ پہلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا، اور اس بیان کے ذریعے سے مسلمانوں کو یہ دعوت دی کہ وہ اس اللہ کو مانیں کہ جن کی یہ صفات ہے۔ فرمایا کہ جب پوری کائنات اس اللہ کی تسبیح کر رہی ہے تو آمنو باللہ، تم بھی ایمان لاؤ اس اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور تم خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو اس میں سے کہ جو
تم کو اللہ نے بنایا جس پر امین، مستخلفین، یعنی یہ جو تمہارے پاس مال ہے یہ تمہارا نہیں ہے، اللہ نے تم کو اس کا امین بنایا ہے۔ اللہ کا مال ہے تو تم سے اپنا مال مانگ رہا ہے، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تم سے اس کا تقاضا کر رہا ہے کہ تم اپنی آزادانہ مرضی سے خرچ کرو، اور کہہ رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا، چنانچہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے، یعنی سچا ایمان لائیں گے، وہی کہ جس کی دعوت بالکل آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے دی کہ آمنو، ایمان لاؤ، یعنی سچا ایمان لاؤ۔ جو لوگ سچا ایمان لائیں گے تم میں سے، وانفقوا، اور خرچ کریں گے، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہوگا۔ مال اللہ کا، انسان اس کا امین، لیکن اس کے راستے میں خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ بڑے اجر کا وعدہ کر رہا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر حقیقت میں ایمان نہیں لا رہے؟ یعنی تمہیں تو ان آیات کے نازل ہونے کے بعد، اس موقع پانے کے بعد، اللہ پر سچا ایمان لا کے اس کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ رسول تم کو پکار رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تم اس سے پہلے اس سے عہد کر چکے، وہ تم سے عہد لے چکا۔ ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو، یعنی یہ عہد جس میں تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم اب جب کہ ایمان لے آئے ہو تو تمہارا رویہ یہ ہوگا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سمعنا وأطعنا، وہ بات کہ جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 7 میں بیان ہوا ہے۔ تو جب یہ تم عہد کر چکے، اس کے بعد آخر کیا وجہ ہے کہ تم گریز کر رہے ہو؟ وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس نے نازل کی اپنے بندے پر آیات واضح، وہ آیتیں نازل کی کہ جو بالکل روشن واضح ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس نے اس لیے نازل کی تاکہ وہ تم کو نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، تم کو نکالے خواہشات کے، انانیت کے، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت اور آخرت کی کامیابی کے راستے کی روشنی کی طرف، وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تمہارے معاملے میں رؤوف، شفیق ہے، اور رحیم، بہت مہربان ہے۔ اگرچہ کہ یہ دونوں الفاظ بظاہر ایک دوسرے کے مترادف ہیں، مگر جب یہ ایک ساتھ آتے ہیں تو ان میں رؤوف، رافت، اس پہلو کو کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا کہ جو انسان کو تکلیفوں سے بچانے والی اللہ کی خوبی ہے، اور رحمت، رحیم میں اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت ہے جس میں کہ وہ انسانوں پر مہربانی فرماتا ہے اور ان کو اپنی عنایات سے، نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو وہ تو اپنے بندوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اللہ ہی کی ہے میراث، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمین کی میراث یہ سب اللہ کی ہے، یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے، وہی چلا رہا ہے اس کو، وہی اس کا مالک ہے۔ بالآخر جو کچھ تمہارے پاس ہے وہی، وہ اس کے قبضے میں آ جائے گا۔ اس نے وقتی طور پر تم کو اس کے اوپر کچھ استعمال کی اجازت دی ہے، تصرف کی اجازت دی ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ کہ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور لڑے۔ فتح یعنی فتح مکہ، فتح مکہ ہی وہ فتح تھی کہ جس کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی
کہ اب سرزمین عرب میں، جزیرہ نما عرب میں اب اسلام غالب آ گیا ہے۔ مکہ یقیناً ام القریٰ تھا، بستیوں کی ماں، مرکزی بستی تھی، اللہ کا گھر وہاں، اور جو لوگ بھی مکے میں رہتے اور اللہ کے گھر کے متولی ہوتے، وہی اصل میں پوری سرزمین عرب کے، یعنی جو جزیرہ نما عرب میں لوگ رہتے، ان کے سردار ہوتے۔ جب اس شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ غلبہ ہو گیا۔ اس سے پہلے پہلے 12 لوگ سمجھتے کہ نہ جانے ان کو وہ حیثیت ملے گی کہ جس میں یہ اس سرزمین کے سردار اور فاتح کہلائیں گے، مانے جائیں گے۔ تو اس لیے سوائے ان کے کہ جو ہمت والے لوگ تھے، باقی سب لوگ گریز کرتے اور انتظار کے ایک موڈ میں، انتظار کے فیصلے میں وہ بیٹھے رہتے کہ جب بالآخر فتح ہوگی تبھی وہ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کی حیثیت کہیں زیادہ بڑھ کر تھی جنہوں نے آگے بڑھ کر فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا۔ فرمایا کہ لا یستوی منکم، برابر نہیں ہو سکتے تم میں، من انفق من قبل الفتح، وہ لوگ کہ جنہوں نے خرچ کیا یعنی اپنا مال فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور جو لڑے، جنہوں نے جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ درجے میں بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا بعد میں، یعنی فتح مکہ کے بعد، اور وہ لڑے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اگرچہ کہ سبھی کو اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، اچھی امید ہے، یعنی جو فتح مکہ کے بعد بھی مسلمانوں میں شامل ہو کے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے اللہ کے راستے میں لڑیں گے، ان کو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ لیکن بہرحال جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یہ سب کچھ کیا ان کے درجات بڑھے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ بعد میں آنے والے بھی اگر اپنے خلوص سے آگے بڑھ جائیں تو وہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اقدام کیا ایمان اور اسلام کے حق میں، اس صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے اس عمل سے کہ جو تم کرتے ہو، اس لیے اپنے عمل میں خلوص رکھو اور بہترین رویہ اختیار رکھو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض، فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، پھر یہ ہو کہ وہ اس میں اضافہ کرے کئی گنا اس کے لیے، اور اس کے لیے ایسی روزی ہو، رزق ہو کہ جو باعزت ہو۔ یہ اللہ کی حد درجے مہربانی ہے کہ اگرچہ کہ مال سارے کا سارا اسی کا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کے اس عمل پر کہ جب ان کو اس کے دیے ہوئے مال پر اختیار ملا تو انہوں نے اس کے راستے میں خرچ کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خرچ میرے اوپر ایک واجب الادا قرض ہے، ایسا قرض کہ جس کو جب وہ چکانے پر آئے گا تو اتنا ہی واپس نہیں کرے گا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر کرے گا، کئی گنا زیادہ کرے گا، اور جن کو اجر ملے گا ان کو اجر عزت والا، اکرام والا ملے گا۔ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، یہ اس دن اجر ملے گا ان کو جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ نور، روشنی دوڑتی ہوگی ان کے آگے بھی اور ان کے دائیں ہاتھ بھی۔ بشراکم الیوم، ان کو کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی ان باغات کی بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ کے لیے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔
یوم یقول المنافقون، جس دن منافق کہیں گے، منافق مرد کہیں گے، والمنافقات اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، اہل ایمان کو، انظرونا، ذرا رکو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. یعنی وہ پکاریں گے کہ ذرا دیکھو، ہماری طرف دیکھو، ذرا رکو، تاکہ ہم بھی تمہارے اس روشنی سے فائدہ اٹھا لیں، آخر ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی تھے. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا کہ تم لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور جا کے روشنی کو تلاش کرو. یعنی واپس جاؤ، دنیا میں جاؤ، جہاں سے ہم روشنی لے کے آئے ہیں وہاں سے روشنی لے کے آؤ. ہم نے یہ روشنی دنیا میں اللہ کو بن دیکھے ماننے کے بعد اس کے راستے میں اپنا مال خرچ کر کے، اپنی جان کھپا کے حاصل کی، صحیح ایمان پا کے، صحیح ایمان کا حق ادا کر کے ہم نے یہ روشنی پائی ہے. تمہیں اگر یہ روشنی چاہیے تو جاؤ اور وہاں سے لے کے آؤ. ظاہر ہے نہ وہاں ان کا جانا ہونا ممکن تھا اور نہ روشنی کا پانا، مگر بہرحال یہ بتا دیا گیا کہ یہ روشنی کسی کو بغیر استحقاق کے، بغیر ڈیزرو کیے نہیں ملے گی. یہ دنیا کی زندگی ایک ایسا امتحان ہے کہ اس میں ہر شخص کو موقع ہے کہ وہ اپنی آخرت کما لے. جب موت آ جائے گی، موت کے بعد آخرت آ جائے گی، تو پھر آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا، وہاں روشنی پانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اس کے بعد یہ ہوگا کہ ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی. لہو باب، اس کا ایک دروازہ ہوگا. اس دروازے کے بارے میں فرمایا کہ ظاہرہ من باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبل العذاب. وہ دروازہ ایسا ہوگا کہ اس میں، اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. ایک جانب اہل ایمان ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت اور مہربانیوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے، دوسری جانب عذاب ہوگا جس میں کہ منافق لوگ اور کفار سزا پا رہے ہوں گے. ینادونہم، وہ پکاریں گے ان کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی دنیا میں ہم بھی تو مسلمان تھے، ہم تم ایک ساتھ رہتے تھے، ہمارے آپس کے تعلقات تھے، پھر آخر یہ کیا ہو گیا کہ ہم اس روشنی سے محروم ہیں؟ قالوا بلا، اہل ایمان کو جواب دیں گے کہ تھے تو صحیح، یہ بات تو صحیح ہے. ولکنکم، مگر یہ ہوا کہ تم، فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا. فتنوں میں یعنی یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی بڑی ہوئی، حد سے بڑی ہوئی محبت، یہ ایک فتنہ ہے. تم اس فتنے میں پڑ گئے، تم نے اسی کو سب کچھ سمجھا. دنیا میں کامیابی، بینک بیلنس بڑھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں مقبول جاننے کی کوشش کرنا، اپنی انا کو تسکین دینا، یہ تمہارا مسئلہ تھا. تو تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا اور فرمایا کہ ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، اور تم ہمارے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر رہے. دنیا تمہیں بہت بھانے لگی، مسلمان تمہیں اچھے نہیں لگتے تھے، مسلمانوں کے ہمارے ساتھ تھے تم، لیکن تمہارا جی یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے ہم برباد ہو جائیں، گردش زمانہ آئے اور ہم کو ختم کر دے. اور تب تم، اور تم شبہوں میں مبتلا ہو گئے. یعنی
یہ تمہاری حرکتیں تھیں، ان کی وجہ سے تم اللہ کے پیغام کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے تمہارے دلوں میں، دماغ میں ڈیرے ڈال دیے اور تم ایمان سے محروم ہو گئے. وغرتکم الامانی، اور تمہیں امیدوں نے، خواہشات نے دھوکے میں ڈال دیا. یعنی وہ آرزویں کہ جو تم نے آئندہ کے بارے میں کی، چھوٹی آرزویں، بے بنیاد آرزویں، انہوں نے تمہیں فریب میں ڈالا. تم ان کے فریب میں مبتلا ہو گئے. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور تم کو دھوکے میں مبتلا کیا اس الغرور، نہایت دھوکے باز، یعنی شیطان نے. یہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوا، اس لیے ہوا کہ تم شیطان کے چکر میں پھنس گئے اور اس نے تمہیں بری طرح سے دھوکے میں مبتلا کر دیا. فالیوم، تو آج کے دن، لا یؤخذ منکم فدیۃ، نہ تم سے کوئی فدیہ پیمنٹ قبول کی جائے گی. ولا من الذین کفروا، اور نہ ان سے کہ جو کھلے کافر تھے، جنہوں نے انکار کیا. مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ اب آگ ہے، یعنی تم اب جہنم میں ہو. یا مولاکم، یہی ہے تمہارا مولا، لوٹنے کی جگہ. اور وبئس المصیر، یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا، یہ سب کچھ جاننے کے بعد کیا وقت نہیں آ گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے ہیں؟ یعنی کیا اب وہ موقع نہیں آ گیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں. اما نزل من الحق، اور اس کے آگے جھک جائے کہ جو اس نے اتارا حق کی صورت میں. یعنی یہ سب کچھ جاننے کے بعد کہ جو کچھ منافقین کے ساتھ آخرت میں ہونے والا ہے، اور یہ موقع ہے کہ اہل ایمان صحیح رویہ اختیار کر کے اپنی آخرت سنوار لیں. کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ جو اللہ نے اپنا ذکر اپنی کتاب میں یاد دہانی نازل کی ہے، اور جو اس میں حق ہے، جو آیات ایسے دلائل کے ذریعے سے تم کو حق بات تک آگاہ کر رہی ہیں اس کے بارے میں، اس کے آ جانے کے بعد کیا تمہارے دلوں کو اب اللہ کے آگے جھک نہیں جانا چاہیے؟ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ ہو جائیں یہ ان لوگوں کی طرح جو کتاب دیے گئے تھے من قبل، اس سے پہلے. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو جب ان پر بڑا زمانہ گزر گیا. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ موقع ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے آگے جھک جاؤ، ورنہ تمہارا معاملہ وہی ہونے والا ہے جو بہت سے اہل کتاب کا ہوا. ان کے پاس حق آیا اور انہوں نے اس کو ٹالنا شروع کر دیا، نظر انداز کرنا شروع کر دیا. حق کے معاملے میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جب وہ آتا ہے تو انسان کو بعض اوقات اس کو ماننے اور سمجھنے میں وقت لگتا ہے، شکوک ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں. مگر ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ان شکوک، ان اعتراضات، سوالات کو دور کرے، جستجو کرے، جاننے کی کوشش کرے. اس لیے کہ اگر آپ کے دل میں شک کا کانٹا بھی ہے تو بہرحال جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ بات تو بہت اہم ہے، وہ بات تو بہت ضروری ہے، اور اس میں بہت سے پہلو ایسے ہیں کہ جو بغیر کسی شک و شبے کے واضح ہیں.
تو یہ شک، یہ سوال اصل میں جستجو مانگتے ہیں. تو اہل کتاب میں بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے ان سوالات کو پالنا شروع کر دیا، ان اعتراضات کو بڑھانا شروع کر دیا، ان کو بہانہ بنایا، اور یوں ان کے اوپر ایک طویل زمانہ گزر گیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے. پھر ان کے لیے حق بات کو جاننا، ماننا ممکن نہ رہا، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق نافرمان ہیں. فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. جب زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، تمہارے اندر کی بھی جو زمین مردہ ہو گئی ہے، اس کی زندگی کا بھی امکان ہے. ابھی اقدام کرو، آگے بڑھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صحیح رویہ اختیار کرو. اگر تمہارا دل مردہ ہو گیا ہے تو وہ زندہ ہو سکتا ہے. مرا جب مردہ ہو جائے تو زندہ ہو سکتی ہے، تو تمہارا دل مردہ ہونے کے بعد زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو، آگے بڑھو اور اللہ کو راضی کرو، جس کے نتیجے میں تمہارے اندر کی کیفیت میں تبدیلی آئے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے. آئیے اب ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیتے ہیں. ہم نے آج کا سبق سورہ الحدید کی آیت نمبر 7 سے شروع کیا. میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ کی ان صفات کو جاننے کے بعد تم اللہ کی تسبیح کرو اور اللہ اور اس کے رسول پر فی الواقع ایمان لاؤ، اور جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں امین بنایا ہے ان میں سے خرچ کرو. چنانچہ تم میں سے جو اس طرح ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر فی الواقع ایمان نہیں لاتے ہو؟ کہنا حال ہے کہ رسول تمہیں تمہارے پروردگار پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے سم و طاعت کا، سمینا و اطانا کا مضبوط عہد بھی لے چکا ہے، اگر تم واقعی مانتے ہو. وہی ہے کہ جو اپنے بندے پر یہ روشن آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور بے حد مہربان ہے. تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو؟ درا حال ہے کہ زمین اور آسمانوں کی میراث سب اللہ ہی کو لوٹنے والی ہے. تم پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد انفاق کریں گے اور راہ حق میں لڑیں گے، وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہ ہوں گے جنہوں نے فتح سے پہلے انفاق کیا اور راہ حق میں لڑے. ان کا درجہ یقیناً ان لوگوں سے بڑا ہوگا جو اس کے بعد انفاق کریں گے اور لڑیں گے، اگرچہ کہ اللہ کا وعدہ دونوں ہی سے اچھا ہے. یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے. اب کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ وہ اس کے لیے اسے جس قدر چاہے بڑھائے اور اس کے لیے باعزت صلہ ہے. اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے دائیں چل رہی ہے. آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے. یہی در حقیقت بڑی کامیابی ہے. جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں اہل ایمان کو پکاریں گے کہ ذرا دیکھو ہم پر بھی عنایت فرماؤ کہ تمہاری روشنی سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ نہیں، تم پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ اور وہیں اپنے لیے روشنی تلاش کرو. پھر ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب.
یہ ان سے فریاد کریں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک ساتھ تو تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالے رکھا، تمہارے لیے گردشوں کا کہ منتظر رہے، شبہوں میں مبتلا رہے، تمہاری آرزوئیں تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو گیا اور وہ بڑا دغا باز آخر وقت تک تمہیں اللہ کے معاملے میں فریب ہی دیتا رہا۔ اس لیے آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول ہوگا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا تھا۔ تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا مرجع ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد دہانی کے آگے اور اس حق کے آگے جھک جائیں جو اس کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی یہاں تک کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے بتیرے نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ تم آگے بڑھو، کیا بعید ہے کہ اللہ تمہارے دل پگھلا دے۔ جان رکھو کہ اللہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اپنی آیتیں ہم نے تمہارے لیے واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔